الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے درود پاک نذرانہ پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رافق العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائد الحر المحجلين موت کو ہے سمجھے غافل اختتام زندگی موت کو ہے سمجھے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی بعد از حمد و صلات انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کی اس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہمارے اس مرحوم کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ کریم ان کی قبر کی ساری منازل کو آسان فرمائے۔ ہمارے مرحوم بزرگ ظفر صاحب اور مظہر بھائی کے والد محترم مرحوم رب نواز صاحب اچانک اس دنیا سے چلے گئے اور جمعہ کا دن تھا۔ مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مصنف عبدالرزاق جو ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں۔ ان کی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جمعہ والے دن اس دنیا سے جائے گا اللہ کریم اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ جو بندہ بھی جمعہ والے دن اس دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی اس دن کی برکت سے اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ رمضان المبارک کے حوالے سے بھی روایت موجود ہے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ مالک اس جمعہ کی برکت سے ہمارے اس مرحوم کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ ہم یہاں پہ آئے ہیں ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں، دعائے مغفرت کے لیے آئے ہیں، تو سنیے یہ جو ہمارا عمل ہے بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، طاہرنی یا رسول اللہ، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول مجھے پاک فرمائیے۔ عرض کی کہ حضور مجھے پاک فرمائیے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مسجد میں جاؤ اور جا کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ وہ گئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، معافی مانگی، لیکن پھر پلٹ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور پھر آگے عرض کرتے ہیں طاہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول مجھے پاک فرمائیے۔ حضور نے دوبارہ فرمایا جاؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کریم تمہیں معاف فرما دے گا۔ وہ گئے پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، استغفار کیا، لیکن اندر جو اضطراب تھا، جو پریشانی تھی وہ دور نہیں ہو رہی تھی۔ پھر پلٹ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے
تیسری مرتبہ جب عرض کی نا طاہر نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا بما اطہرو کا، اے مائز بن مالک مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ قال من الزنا، عرض کی حضور مجھ سے بدکاری ہو گئی، مجھ سے زنا ہو گیا، اس سے مجھے پاک فرمائیے۔ اب جب یہ عرض کی نا کہ حضور مجھ سے بدکاری ہو گئی، مجھ سے زنا ہو گیا، اس سے مجھے پاک فرمائیے، تو پھر خود ہی عرض کرتے ہیں حضور مجھے پتہ ہے کہ دنیا کے اندر میں ایک شادی شدہ بندہ ہوں، اگر کوئی شادی شدہ بندہ بدکاری کرتا ہے تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے، پتھر مار مار کے اسے وہیں پہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ حضور اس کی بڑی سخت سزا ہے، لیکن حضور میں یہ دنیا والی سزا برداشت کر لوں گا، لیکن آخرت والا عذاب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل مجھے بتاؤ کہ آخرت کے کون کون سے عذاب ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے حضور جس بندے کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ اس صورت میں دیا جائے گا کہ اس بندے کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس کی تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ دماغ کھول کے یہ پگھل کے کانوں کے راستوں سے باہر آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے بتایا یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تو حضرت مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور میں اگرچہ مجھے سنسار کیا جائے گا، شریعت کی مجھے حد لگے گی، مجھے سخت تکلیف ہوگی، لیکن حضور میں دنیا کا عذاب برداشت کر لوں گا، لیکن آخرت کا عذاب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میرے غلام نے شراب تو نہیں پی رکھی؟ ایک صحابی اٹھے جا کے ان کا منہ سونگا تو انہوں نے کہا نہیں حضور اس نے شراب نہیں پی رکھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا توازن عقلی ٹھیک ہے؟ تو صحابہ نے بتایا حضور ان کا توازن عقلی بھی ٹھیک ہے۔ تو اس دوران انہوں نے 4 مرتبہ اقرار کر لیا تھا کہ میں نے زنا کیا ہے، میں نے بدکاری کی ہے۔ تو اب آقا کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ان کو سنسار کر دو۔ اب جب ان کو سنسار کیا جا رہا تھا، ان کو پتھر مارے جا رہے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام وہ آپ علیہ السلام سخت پریشانی کے اندر تھے، سخت اضطراب میں تھے۔ مسجد نبی میں حضور کبھی بیٹھتے تھے کبھی اٹھتے تھے، تو کسی نے عرض کی کہ حضور آپ نے خود ہی حکم دیا ہے اور آپ خود ہی پریشانی اور تکلیف کے اندر بھی ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے۔ میں نے جو سنسار کا حکم دیا یہ میرا عدل ہے، اور جو میں اس پریشانی کے اندر ہوں یہ میرا غلام تھا، میں اس کی محبت کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں۔ اب اسی دوران جب ان کو پتھر مارے جا رہے تھے تو کسی بندے نے بڑے تحقیرانہ لہجے کے اندر یہ بات کہی، اس نے کہا کہ مائز بن مالک نے تو زنا کیا ہے، اس نے تو بڑا گندا کام کیا ہے۔ جب یہ جملے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کانوں تک آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خبردار میرے مائز کے بارے میں بات مت کرنا، میرے مائز نے وہ سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو اس پوری کائنات پہ پھیلا دیا جائے تو اللہ ساری کائنات کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ کیونکہ مائز بن مالک نے اپنے آپ کو شرعی حد کے لیے پیش کیا ہے، اور جو بندہ اپنے آپ کو شرعی حد کے لیے پیش کر دیتا ہے وہ بندہ ایسا ہوتا ہے گویا آج اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ تو مائز بن مالک کے بارے میں خبردار بات مت کرنا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا، ان کی تدفین ہو گئی۔ اب راوی یہ کہتے ہیں کہ دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا، راوی کو شک ہے، بخاری کی حدیث ہے
کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ماعز بن مالک کے گھر تشریف لائے، وہاں پہ اسی طرح لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آقا کریم علیہ السلام وہاں پہ آئے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دعائے مغفرت صرف مقصود ہو وہ تو ہم اپنے گھروں کے اندر بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ان کے لواحقین ہیں ان سے تعزیت بھی کریں، ان سے افسوس بھی کریں، کچھ ان کو ایصال ثواب بھی کریں، تاکہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر کے اللہ ہمارے اس مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ حضرات گرامی، ہم ایصال ثواب بھی کریں گے۔ ایک ہی صحابی کا واقعہ سنیے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات کے اندر موجود ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب تھا سید الانصار، پورے انصار کے یہ سردار تھے صحابی۔ ان کے سارے گھر والوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور مشکات کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتوں میں شرکت کی تھی۔ کتنے جی؟ 70,000 فرشتے ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے آج سے آئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور نبی پاک علیہ السلام حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھنے کے لیے نکلے۔ حضور نے جنازہ خود پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام بڑی دیر تک حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اوپر آپ کھڑے رہے۔ حضور اتنی دیر کسی اپنے غلام کی قبر پہ اتنا نہیں ٹھہرے تھے جتنا اس دن آقا کریم علیہ السلام وہاں پہ ٹھہرے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اتنا طویل قیام آج تک نہیں کیا، لیکن آج آپ اتنی دیر یہاں پہ اپنے اس غلام کی قبر پہ کیوں ٹھہرے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میرے اس غلام کے اوپر قبر تنگ ہو رہی تھی، میں اتنی دیر اس کی قبر کے اوپر ٹھہر کے تسبیحات پڑھتا رہا، تکبیرات پڑھتا رہا، اور اللہ کریم نے میری ان تسبیحات اور تکبیرات کے بدلے میں اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ پہلے اس کے اوپر قبر تنگ ہو رہی تھی، لیکن جب میں نے تسبیحات پڑھی ہیں، میں نے اچھے کلمات پڑھے ہیں، تو ان کی برکت سے اللہ کریم نے ان کے اوپر قبر کو کشادہ فرما دیا۔ تو اس وجہ سے یہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے تاکہ جو مرحوم گیا ہے اللہ کریم اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اس محفل پاک میں ہم آئے ہیں تو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اللہ کے خوف سے ڈر جاتا ہے اللہ کریم اسے ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ کس بندے کو اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا؟ جو بندہ اپنے دل میں اپنے رب کا خوف ڈر رکھے گا۔ ہمارا جو مذہب اسلام ہے نا، وہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے، یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ تم جس اللہ کو مانتے ہو اس اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے اور ہر وقت وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا نا کہ جب چور چوری کرنے آتے تھے تو لوگوں نے اپنی چیزیں محفوظ کرنے کے لیے پہلے لوگ تالے لگاتے تھے، اور پھر اس کے بعد آج کل کیمرے آ گئے کہ لوگ کیمرے لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی چوری ہو جائے، نقصان ہو جائے تو اس کا پتہ چل جائے۔ پہلے چور چوری کرنے آتے تھے، تالے توڑتے تھے، ٹیلی فون کی تاریں کاٹتے تھے۔ آج کل چور چوری کرنے آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جو کیمرہ ہوتا ہے اس کی تار کو کاٹتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جس مذہب کے اور جس دین کے ماننے والے ہیں وہ ہمیں یہ عقیدہ اور ہمیں یہ ایمان دیتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ بند ہو سکتی ہے،
انسان سو سکتا ہے لیکن ہم اس رب کو مانتے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ وہ ہمارا رب ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر انسان کے ذہن میں اور اس کے تصور میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ سے پوچھا گیا کہ نیک کون ہوتا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی بھی پاک اور صاف ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں، علماء بھی، نعت خوان بھی جتنے آتے ہیں یا سارے ہی لوگ جتنے محفل میں شریک ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا، بڑا سفید پوش، بڑا متقی ہم سامنے دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم بڑے جو ہے وہ گناہوں سے بھی دور ہیں اور بڑے پاک صاف ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نیک وہ نہیں ہوتا جو محفل میں نیک ہوتا ہے، جو لوگوں کے سامنے نیک ہوتا ہے۔ نیک تو وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی بھی صاف اور ستھری ہوتی ہے۔ ایک ہی بات سنیے اور پھر دعا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں میں ایک سفر کے اوپر روانہ ہوا، میں نے اپنے ساتھ کچھ کھجوریں لے لی، کچھ ستو لے لیے، پانی لے لیا کہ راستے میں میرے کام آئے گا۔ کہتے ہیں میں جب مدینہ شریف سے باہر نکلا تو راستے میں ایک جنگل کے اندر میں نے ایک چرواہے کو دیکھا، بکریاں چرانے والے کو میں نے دیکھا، تو مجھے بھوک لگی تو میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، جو چیزیں میں اپنے ساتھ لایا تھا کھجوریں ستو وغیرہ وہ میں کھانے لگا۔ تو وہ چرواہا جو جنگل میں بیٹھا تھا، جو جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، تو میں نے اسے بھی کہا کہ بھائی آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ تو جب میں نے اسے یہ کہا تو اس نے کہا نہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا۔ میں نے ایک مرتبہ کہا، پھر دوسری مرتبہ کہا، پھر میں نے اسے تیسری مرتبہ کہا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب میں نے اسے تیسری مرتبہ کہا نا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا اس وجہ سے نہیں کھاتا کیونکہ میں روزے کی حالت میں، میں کیا ہوں؟ روزے کی حالت میں ہوں، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا تعجب میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کہ یہ ایک بکریاں چرانے والا یہاں پہ جنگل میں اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اور یہ کہتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، رمضان تو نہیں تھا، اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اپنا وہ جو چیز کھانی تھی اس کو مکمل کیا اور میں اس کے قریب گیا، اس چرواہے کے، اور میں نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو اس چہرے کے اوپر مجھے بڑی روشنی نظر آئی، بڑا نور نظر آیا۔ میں نے کہا اگرچہ یہ غریب آدمی ہے، اس کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے ہیں اور اس کے بالوں کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، اس کا گھر بھی بڑا سادہ سا اور بڑا پرانا قسم کا گھر ہوگا۔ میں نے کہا میں اس کو دیکھتا ہوں، اس کو چیک کرتا ہوں، یہ کتنا نیک آدمی ہے، اس کے اندر اللہ کا کتنا خوف اور کتنا ڈر ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم ایک بکری مجھے بیچ دو۔ اس نے آگے سے مجھے جواب دیا، اس نے کہا کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، ان کا مالک کوئی اور ہے، میں تو کسی کا غلام ہوں اور میں تو بکریاں چرا رہا ہوں۔ جب میں نے اسے یہ بات، اس نے مجھے یہ جواب دیا تو میں نے اسے کہا کہ بھائی اس طرح کر، یہ ایک بکری مجھے دے دے اور جو بکریوں کا مالک ہے اسے کہہ دینا کہ ایک بکری جو وہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا۔ جب میں نے اسے یہ بات کہی نا تو 300-400 بکریاں تھیں اس کے پاس، تو اس نے اپنی بکریوں کو چھڑی ماری اور بکریاں آگے وہ چلانے لگا۔ تو میں نے اسے آواز دی، میں نے کہا بھائی آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں بکریوں کے مالک سے تو یہ کہہ دوں گا کہ ایک بکری بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے، لیکن قیامت والے دن جب کائنات کا مالک مجھ سے پوچھے گا تو بتا میں کائنات کے مالک کو کیا جواب دوں۔ اگر مالک نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ بکری کہاں گئی تو پھر میں اپنے رب کائنات کو کیا جواب دوں گا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اپنا پروگرام جو سفر کا تھا اس کو میں نے ختم کر دیا، میں واپس مدینہ شریف آیا، میں نے اس غلام کا پتہ کیا، پھر میں نے اس کے لیے کچھ بکریاں خریدی، اس کے آقا کے پاس گیا، میں نے اس غلام کو خریدا، پھر میں نے اسے آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد وہ بکریاں میں نے اس کو تحفے کے اندر دی۔
جب میں نے اس کو بکریاں تحفے میں دی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ بکریاں کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس نے میں نے اسے آگے سے یہ جواب دیا، میں نے کہا آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ سورۃ الطلاق میں ارشاد فرماتا ہے جو بندہ مجھ سے ڈر جاتا ہے میں اس کی ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی خود دیتا ہوں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور میں اس کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو دیا یا جو آپ کے لیے میں نے کیا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں میں نے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے، کیونکہ آپ کے دل کے اندر خوف اور ڈر موجود ہے۔ اللہ کریم ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، اللہ کا خوف نصیب فرمائے۔ اگر یہ انسان کے دل میں آ جائے تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ اس کو ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمارے اس مرحوم کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔